بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان کی آن لائن تعلیم کے سلسلے میں لیکچر نمبر 18 المحاضرہ الثامنۃ عشر اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ سبق کی طرح اس سبق میں بھی ہم دراست النصوص کریں گے، ٹیکسٹ اسٹڈی کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی شائع کردہ کتاب اللسان العربی میں موجود 4 نظموں کا انتخاب کیا ہے۔ اس سبق میں آگے بڑھنے سے پہلے اب تک پڑھے گئے موضوعات ہمارے سامنے ہیں۔ اس سلائیڈ پر آپ ان موضوعات کو دیکھ سکتے ہیں جو اب سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے احادیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے عربی گرامر کی تطبیق کی کوشش کی تھی۔ اس سبق میں بھی ہم اللسان العربی میں موجود 4 عربی نظموں کی روشنی میں عربی گرامر کی تطبیق کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے رنگوں کی مدد سے عربی گرامر کو عبارت پر منطبق کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس سبق میں بھی ہم رنگوں کی مدد سے عربی گرامر کو عبارت پر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے۔ گرامر کی مختلف اصطلاحات کو مختلف رنگوں میں لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ حرف جر پریپوزیشن، اسے سبز رنگ میں لکھا گیا ہے۔ ضمیر کو ارغوانی رنگ میں، جامنی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ اسم موصول کو نارنجی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ فعل ماضی سرخ رنگ میں، فعل مضارع اور فعل امر و نہی نیلے رنگ میں، اور مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو بھورے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ اس سبق میں جو نظمیں ہم پڑھیں گے ان میں حروف جر کو سبز رنگ میں، ضمائر کو ارغوانی رنگ میں، اسم موصول کو نارنجی رنگ میں، فعل ماضی کو سرخ رنگ میں، فعل مضارع اور فعل امر و نہی کو نیلے رنگ میں، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی کو بھورے رنگ میں لکھا جائے گا۔ پہلی نظم اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ پہلی نظم کا عنوان ہے الدعاء۔ یا ربی انت خالقی وانت رازقی، اے میرے رب تو میرا خالق ہے اور تو ہی میرا رازق ہے۔ یا ربی، اے میرے رب، انتا تو، خالقی میرا خالق ہے، وانت 2 مرتبہ آیا تاکید کے لیے، کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے، اور تو ہی رازقی میرا رازق ہے۔ آپ دیکھیے کہ انتا ضمیر ہے، اسے ارغوانی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ خالقی میرا خالق، یا یہ بھی ضمیر ہے، اسے بھی ارغوانی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ خلقت امی و ابی وکل من فی نسبی، تو نے پیدا کیا میری ماں اور میرے باپ کو اور ہر اس شخص کو جو میرے نسب میں ہے۔ خلقت فعل ماضی، تو نے پیدا کیا، امی میری ماں، و ابی اور میرا باپ، وکل من فی نسبی اور ہر اس شخص کو جو میرے نسب میں ہے۔ کل کا مطلب ہر، من اسم موصول ہے، اسے آپ نارنجی رنگ میں لکھا دیکھ سکتے ہیں۔ فی حرف جار ہے، سبز رنگ میں لکھا گیا ہے۔ نسبی میرا نسب، یا ضمیر ہے اس لیے اسے ارغوانی رنگ میں لکھا گیا ہے۔ نسبی میرا نسب۔ وقد خلقت العرب، تو نے پیدا کیا عربوں کو، والمسلمین النجبا اور مسلمانوں کو جو اچھی نسل والے ہیں۔ خلقت تو نے پیدا کیا، العرب عربوں کو، والمسلمین النجبا اور مسلمانوں کو جو نجیب ہیں۔ نجیب کا معنی ہے اچھے خاندان والا، اچھی نسل والا۔ المسلمین النجبا
یہ مرکب توصیفی ہے، المسلمین موصوف ہے اور النجبا یہ صفت ہے۔ اور چوتھا شعر دیکھیے، وَكُلَّ أَجْنَاسِ الْبَشَرِ وَكُلَّ طَيْرٍ أَوْ شَجَرٍ، اور انسان کی تمام نسلوں کو، وَكُلَّ أَجْنَاسِ الْبَشَرِ اور انسان کی تمام نسلوں کو، وَكُلَّ طَيْرٍ أَوْ شَجَرٍ اور ہر پرندے اور درخت کو، کل تمام، اجناس البشر انسان کی نسلیں، اجناس جنس کی جمع ہے اور بشر کا معنی آپ جانتے ہیں انسان، یہ مرکب اضافی ہے۔ کل طیر یہ بھی مرکب اضافی ہے، طیر کا معنی پرندہ، او شجر شجر کا معنی درخت، وکل طیر ہر پرندے کو بھی تو نے ہی پیدا کیا، او شجر اور ہر درخت کو بھی تو نے ہی پیدا کیا۔ اور اس سلائیڈ پر 5واں شعر آپ دیکھیے، فالشکر یا ربی لک والحمد ما دار الفلک، پس شکر اے میرے رب تیرے لیے ہے اور تعریف بھی جب تک آسمان گردش میں ہے۔ فالشکر شکر، یا ربی اے میرے رب، لک تیرے لیے ہے، والحمد اور تعریف بھی تیرے لیے ہے، ما دار الفلک جب تک آسمان گردش میں رہے۔ ما اس میں موصول ہے، دارا فعل ماضی ہے اور الفلک اس کا فاعل ہے۔ فلک کا معنی آسمان، جب تک آسمان گردش میں ہے شکر بھی اے میرے رب تیرے لیے اور تعریف بھی اے میرے رب تیرے لیے ہے۔ الکون ما صنعتہ والہدی ما ہدیتہ، الکون کائنات وہ ہے، ما صنعتہ جو تو نے بنائی، والہدی اور راہ ہدایت وہ ہے، ما ہدیتہ جو تو نے دکھائی۔ ما اس میں موصول، صنعتہ اور ہدیتہ یہ دونوں فعل ماضی ہیں اور ان دونوں کے بعد جو ہو ہے یہ ضمیر ہے۔ الکون ما صنعتہ کائنات وہ ہے جو تو نے بنائی، والہدی ما ہدیتہ اور راہ ہدایت وہ ہے جو تو نے دکھائی۔ فسدد الخطو الی رضاک یا رب العلا، پس ہمارے قدموں کو پھیر دے اپنی رضا کی طرف اے بلندیوں کے رب۔ فسدد پھیر دے، الخطو قدموں کو، الی رضاک اپنی رضا کی طرف، یا رب العلا اے بلندیوں کے رب۔ رب مضاف ہے اور العلا مضاف الیہ ہے، یہ دونوں مل کر مرکب اضافی بنتے ہیں، یا رب العلا اے بلندیوں کے رب۔ یہ پہلی نظم ہم نے پڑھی، اس نظم کی عربی عبارت پر آپ غور فرمائیے، اس کے ترجمے پر غور فرمائیے اور اس میں آنے والے حروف جار، فعل ماضی اور ضمائر پر بھی غور فرمائیے، اس سے انشاءاللہ عربی عبارت کو سمجھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اب ہم دوسری نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری نظم کا عنوان ہے ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ اس کا پہلا شعر دیکھیے، تشقشق الطیور فرحانۃ بنور، پرندے چہچہا رہے ہیں روشنی سے خوش ہو کر۔ تشقشق چہچہا رہے ہیں، الطیور پرندے، طیور جمع ہے اور اس کا واحد ہے طیر، جیسا کہ پہلی نظم میں آیا تھا۔ تشقشق الطیور پرندے چہچہا رہے ہیں، فرحانۃ بنور روشنی سے خوش ہو کر، فرحانۃ خوش ہو کر، بالنور روشنی سے۔ اس میں جو تشقشق کا لفظ ہے یہ فعل مضارع ہے۔
اور دوسرا شعر ہے تقول فی سرور، کہہ رہے ہیں خوشی میں، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ تقول فعل مضارع، کہہ رہے ہیں، فی میں حرف جار ہے، سرور خوشی، تقول فی سرور، کہہ رہے ہیں خوشی میں، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ یہ عربی زبان میں تعجب کے اظہار کے لیے، حیرت کے اظہار کے لیے یہ خاص تعبیر ہے، ما اجمل، کتنی خوبصورت ہے، الضیاء، روشنی۔ تیسرا شعر ہے والحقل، اور کھیت، والزہور، اور پھول۔ والزہور یہ جمع ہے زہرتن کی، پھول۔ والجدول الصغیر، اور چھوٹی ندی، جدول کا معنی ندی یا نہر، اور صغیر کا معنی چھوٹی، والجدول الصغیر، اور چھوٹی ندی۔ الجدول الصغیر یہ مرکب توصیفی ہے، اسی لیے اسے بھورے رنگ میں لکھا گیا ہے۔ چوتھا شعر تقول فی سرور، کہہ رہے ہیں خوشی میں، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ اگلی سلائیڈ پر دیکھیے گا، پانچواں شعر ہے والولد الصغیر، اور چھوٹا بچہ، والرجل الکبیر، اور بڑا آدمی۔ الولد الصغیر چھوٹا بچہ مرکب توصیفی ہے، الرجل الکبیر بڑا آدمی یہ بھی مرکب توصیفی ہے۔ یقول فی سرور، کہہ رہے ہیں خوشی میں، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ ساتواں شعر ہے ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے، یشرق بالبہا، چمکتی ہے آب و تاب کے ساتھ۔ یشرق فعل مضارع ہے، چمکتی ہے، بالبہا، با حرف جار ہے، البہا کا معنی آب و تاب، بالبہا آب و تاب کے ساتھ۔ اور اس نظم کا آٹھواں اور آخری شعر ہے فی الارض والسماء، زمین اور آسمان میں، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ فی الارض زمین میں، والسماء اور آسمان میں، فی حرف جار ہے، زمین میں اور آسمان میں روشنی چمکتی ہے آب و تاب کے ساتھ، ما اجمل الضیاء، روشنی کتنی خوبصورت ہے۔ دو نظمیں مکمل ہوئیں، اور اب ہم تیسری نظم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری نظم کا عنوان ہے الممرضہ، نرس، مریض کی دیکھ بھال کرنے والی، الممرضہ۔ عربی زبان میں تمریض کا معنی ہے مریض کی دیکھ بھال کرنا، اس کو دوائی دینا، اس کا خیال رکھنا، تو ممرضہ نرس کو کہا جاتا ہے۔ نرس کے بارے میں یہ نظم ہے، اس کا پہلا شعر دیکھیے رأیتها نظیفا نشیطتا خفیفا، رأیتها میں نے اسے دیکھا، نظیفا صاف ستھرا، نشیطا پھرتیلی، خفیفا چست کم وزن والی۔ رأیتو فعل ماضی ہے، ہا ضمیر ہے، رأیتها میں نے اسے دیکھا، نظیفتاً صاف ستھری، نشیطا پھرتیلی، خفیفا چست۔ دوسرا شعر ہے فؤادها رحیم وعطفها عظیم، فؤادها اس کا دل، رحیم مہربان ہے، وعطفها اور اس کی شفقت، عظیم بہت بڑی ہے۔ فؤادها ہا ضمیر ہے، عطفها اس میں بھی ہا ضمیر ہے۔
تیسرا شعر دیکھیے گا، لطیفۃ الکلام، وہ نرمی سے گفتگو کرتی ہے۔ لطف، لطیف، لطیفہ یہ عربی زبان میں مہربانی کے لیے، نرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں تو ہم لطیفہ ایک ایسی بات کو کہتے ہیں جس پر ہنسی آئے، لیکن عربی میں لطیفہ کا معنی ہے نرمی سے بات کرنے والی، نرمی کرنے والی۔ عربی زبان میں لطیفہ کے لیے اضحوکہ کا لفظ بھی آتا ہے اور فکاہہ کا لفظ بھی آتا ہے، لیکن عربی میں لطیف یا لطیفہ کا معنی ہے نرمی کرنے والا، نرمی کرنے والی۔ لطیفۃ الکلام، وہ نرمی سے گفتگو کرتی ہے۔ تعمل فی نظام، وہ ایک نظام کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تعمل، وہ کام کرتی ہے، فی نظام، ایک نظم کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ۔ چوتھا شعر دیکھیے گا، تطوف بالدواء فی الصبح والمساء، وہ دوا لے کر چکر لگاتی ہے۔ تطوف کا معنی ہے چکر لگانا، اسی وجہ سے طواف، خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کہا جاتا ہے۔ تطوف، وہ چکر لگاتی ہے، بالدواء، دوا کو لے کر، فی الصبح والمساء، صبح بھی اور شام کو بھی۔ فی الصبح، صبح کو، والمساء، شام کو۔ عربی زبان میں مساء کا معنی ہے شام۔ اور اگلی سلائیڈ پر دیکھیے گا، پانچواں شعر ہے، وَتَأْخُذُ الْحَرَارَ بِغَایَةِ الْمَهَارَ، وَتَأْخُذُ الْحَرَارَ، وہ ٹمپریچر، درجہ حرارت چیک کرتی ہے، مریض کا بخار چیک کرتی ہے۔ وَتَأْخُذُ، وہ چیک کرتی ہے، الْحَرَارَ، ٹمپریچر، بِغَایَةِ الْمَهَارَ، پوری مہارت کے ساتھ۔ با حرف جر ہے، غایہ کا معنی کسی کام کو کمال کے ساتھ، پورے طریقے سے کرنا، اور المہارہ، مہارت، بغایت المہارہ، پوری مہارت کے ساتھ۔ فی کفہ الشفاء یبعثہ الرجاء، فی کفہ، اس کے ہاتھ میں ہے، الشفاء، شفا، یبعثہ، جسے پیدا کرتی ہے، جسے ابھارتی ہے، الرجاء، امید۔ فی کفہ، کف کا لفظی معنی ہے ہتھیلی۔ عربی زبان میں کف کا معنی ہتھیلی ہے، لیکن ہاتھ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ فی کفہ، اس کے ہاتھ میں ہے، الشفاء، شفا، یبعثہ، جسے اجاگر کرتی ہے یا پیدا کرتی ہے یا ابھارتی ہے، الرجاء، امید۔ عربی زبان میں لفظ رجا امید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں بھی ہم اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں رجائیت پسندی کے لیے، آپٹیمزم، رجائیت پسندی، الرجاء، امید۔ اور اس نظم کا ساتواں اور آخری شعر دیکھیے گا، فی قلبہا حنان یبثہ اللسان، اس کے دل میں شفقت ہے جسے ظاہر کرتی ہے زبان۔ فی میں، قلبہا، اس کا دل، اس کے دل میں، حنان، شفقت ہے، یبثہ، جسے ظاہر کرتی ہے، اللسان، زبان، یعنی اس کے دل کے اندر جو شفقت ہے وہ اس کی زبان سے ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک نرس کے لیے خراج تحسین ہے اس نظم کے اندر، اس کی خدمات جو وہ انسانیت کے لیے انجام دیتی ہے، اس کی ایک عکاسی اس نظم میں کی گئی ہے۔ 3 نظمیں مکمل ہوئیں، اور اب ہم چوتھی نظم کی طرف، جو کہ ہماری آخری نظم ہے، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ چوتھی نظم کا عنوان ہے نشید العمال، مزدوروں کا ترانہ۔ نشید کا معنی ہے ترانہ، اور العمال کا معنی ہے
مزدور، نشید العمال مزدوروں کا ترانہ۔ اس میں سب سے پہلے الفلاح کسان، کسان کیا کہتا ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ تو کسان کہتا ہے، فلاح کہتا ہے، انی انا الفلاح من طبعی الکفاح، بے شک میں ایک کسان ہوں۔ انی انا الفلاح، بے شک میں ایک کسان ہوں، من طبعی الکفاح، جد و جہد میری فطرت ہے۔ انی بے شک میں، انا میں، الفلاح کسان ہوں، من کا معنی سے، طبعی میری فطرت میں سے ہے، الکفاح جد و جہد کوشش۔ طعامکم تمہارا کھانا، من جہدی میری کوشش سے ہے، وخیرکم اور تمہاری بھلائی، من کدی میری محنت سے ہے۔ طعامکم من جہدی وخیرکم من کدی، تمہارا کھانا میری کوشش سے ہے اور تمہاری بھلائی، خیرکم تمہاری بھلائی، من کدی میری محنت سے ہے۔ اس کے بعد النجار بڑھئی کیا کہتا ہے، نجار کیا کہتا ہے یہ سنتے ہیں۔ تو نجار کہتا ہے، انی انا النجار، بے شک میں بڑھئی ہوں، رفیقی المنشار، میرا ساتھی آری ہے۔ انی بے شک میں، انا میں، النجار بڑھئی ہوں، رفیقی میرا ساتھی، رفیق کا معنی ساتھی اور یا کا مطلب میرا، رفیقی میرا ساتھی ہے، المنشار آری۔ اور کیا کہتا ہے، من صنعت المواعد والباب والمقاعد، من صنعتی میری صنعت میں سے ہیں، میری بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہیں، المواعد کھانے کے میز۔ مواعد یہ جمع ہے مائدہ کی، مائدہ دسترخوان کو بھی کہتے ہیں اور کھانے کے ٹیبل کو بھی کہتے ہیں، المائدہ ڈائننگ ٹیبل، المواعد کھانے کے میز، من صنعتی میری صنعت میں سے ہیں، المواعد کھانے کے میز، والباب اور دروازہ، والمقاعد اور بینچ۔ مقاعد یہ مقعد کی جمع ہے جس کا معنی ہے بینچ، بیٹھنے کا میز۔ اور اس نظم کا باقی حصہ، الحداد لوہار کیا کہتا ہے ہم وہ سنتے ہیں۔ تو حداد لوہار کہتا ہے، فی کتل الحدید لوہے کے ٹکڑوں میں، اعمل فی تجدید میں نئی چیزیں بنانے کا کام کرتا ہوں۔ فی میں، کتل الحدید لوہے کے ٹکڑوں میں، کتل یہ جمع ہے کتلہ کی، کتلہ کا معنی ٹکڑا اور کتل ٹکڑے، فی کتل الحدید حدید کا معنی لوہا، فی کتل الحدید لوہے کے ٹکڑوں میں۔ حدید کا لفظ قرآن مجید میں آیا ہے اور سورۃ الحدید قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی ہے۔ لوہے کے ٹکڑوں میں، اعمل فی تجدید میں نئی چیزیں بنانے کا کام کرتا ہوں، اعمل میں کام کرتا ہوں، فی تجدید نئی چیزیں بنانے کا۔ من صنعت المدافع میری صنعت میں سے ہیں توپیں، المدافع مدفع کی جمع ہے توپیں، عن الحما تدافع جو سرحدوں کا دفاع کرتی ہیں، من صنعتی میری بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہیں، المدافع توپیں، عن الحما جو سرحدوں سے، تدافع دفاع کرتی ہیں۔ حما کا معنی سرحد، جس چیز کی حفاظت انسان پر لازم ہو۔ تو ہم نے
فلاح کا ترانہ سنا، پھر ہم نے نجار کا ترانہ سنا، پھر ہم نے حداد کا ترانہ سنا، اور اب سب پیشوں والے مل کر کیا کہتے ہیں اب ہم یہ سنیں گے۔ تو سب مل کر کہتے ہیں، الجمیع سب کے سب کیا کہتے ہیں، عاشت لنا الزراع واختها الصناع، زراعت ہمارے لیے زندہ ہے اور اس کی بہن ہے صناعت یعنی انڈسٹری۔ عاشت زندہ ہے، لنا ہمارے لیے، الزراع زراعت، واختها اور اسی کی بہن ہے یعنی اسی جیسی ہے، اسی کے مثل ہے، الصناع صنعت یا صناعت انڈسٹری چیزوں کو بنانا۔ فَكُلُّنَا بِالْمِحَنِ نَرْفَعُ شَأْنَ الْوَطَنِ، ہم سب اپنے اپنے پیشوں کے ذریعے وطن کی شان بلند کرتے ہیں۔ فَكُلُّنَا ہم سب، بالمحن پیشوں کے ذریعے، نرفع ہم بلند کرتے ہیں، شأن الوطن وطن کی شان کو۔ نرفع فعل مضارع ہے اور شأن الوطن وطن کی شان یہ مرکب اضافی ہے۔ تو یہ نظمیں ہم نے پڑھیں، ان نظموں پر عربی زبان کے اصول جو ہم نے پڑھ رکھے ہیں ان اصولوں کو منطبق کرنے کی کوشش کی، تو یہ ایک طریقہ ہے عربی کی عبارت کو سمجھنے کا اور عربی زبان میں مہارت حاصل کرنے کا۔ تو اس سبق میں ہم نے کچھ عربی نظموں کو سامنے رکھتے ہوئے عربی عبارت کو گرامر کے اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ بھی قرآن مجید، احادیث نبویہ یا دوسری عربی عبارتوں کو سامنے رکھتے ہوئے عربی عبارت کو حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔